لیکن دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم میں تو اوور اے ڈیکیڈ میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اگر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے تو میری تو سجیشن جو ہے ان کو یہ ہوگی کہ وہ 5 پوائنٹس جو میں بار بار کہتا ہوں امیڈیٹلی کرنے والے، جس میں سول سروس، میننگ فل سول سروس ریفارمز آن ٹاپ آف دی ایجنڈا، پھر پاپولیشن کنٹرول ہے، پھر جوڈیشل ریفارمز ہیں، اس کے بعد ری ڈرائنگ آف پاکستان بجٹ ہے، اینڈ ورکنگ لوکل گورنمنٹ. تو لیکن آبویسلی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 ڈیز کے لیے آئی ہے یا یہ 6 مہینے کے لیے آئی ہے یا 2 سال کے لیے آئی ہے. But what kind of caught me off guard was کہ if you're actually coming for 90 days تو یہ 25 لوگوں کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے 16 جو ہیں فیڈرل منسٹر ہیں، آپ کے 3 ایڈوائزرز ہیں اور 6 ایس اے پی ایمز ہیں. تو یہ میں نے ذرا اس کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا، پھر انٹرسٹنگلی رضا اس کے اندر میں اگین اینالائز کرا تھا کہ اس 25 ممبرز جو ہیں اس کے اندر 1/4 جو ہیں وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں. سو آپ کے پاس جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، سمیع سعید صاحب ہیں، جہازیب خان صاحب ہیں، وقار مسعود صاحب ہیں، حج چیمہ صاحب ہیں. تو سو ایز سچ اس کی اوور آل تشکیل کو دیکھ کے کچھ ایسا لگتا ہے کہ اٹس kind of status quo, جس کو امریکہ میں کہتے ہیں kicking the can یا UK میں کہتے ہیں keep the ball rolling. تو کچھ اس قسم کا وہ فی الحال ذائقہ آ رہا ہے. دیکھیے جی، اسٹیٹس کو تو ہارون بھائی ہوگا نا، آپ اس کے اندر بیوروکریٹس کی بھرمار کر دیں، نیشنل اور انٹرنیشنل بیوروکریٹس، اسٹیٹس کو ہی کرنا. یو نو دیم ویری ویل. آپ تو خود ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور کئی قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں آپ. تو وہ تو اسٹیٹس کو تو بالکل آئے گا. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں، دیکھیں جو آپ نے ایک بات کہی ہے نا ان کی ٹرم کی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد بھی یہ ہے، کیونکہ میرے نزدیک ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہے کہ بھائی 90 دن کے اندر الیکشن کرا کے گھر جائے، بائے بائے. لیکن ابھی خیر 90 دن تو نہیں ہو رہے، 120 دن یا اس سے زیادہ لگ رہے ہیں، بیکاز وہ نیا حلقہ بندیوں کا اور مردم شماری کا ایک نیا بچ میں آ گیا ہے کہ جی وہ نئی سینسس کے مطابق جو ہیں ڈی لیمیٹیشنز ہوں گی، الیکشنز اس کے مطابق ہوں گے. اگر وہ کرتے بھی ہیں تو یہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے. فروری مارچ میں انتخابات ہونے ہی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس اور ان کے ساتھی میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے آگے جانے دیں گے. بہرحال وہ تو ہم آگے دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم سب سے اہم جو کی حکومت کا جو کاروبار چلانے والی منسٹریز ہیں، فائنانس جیسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیں. میں آپ کو پہلے سے یہ بتا دوں کہ جو شمشاد صاحبہ ہیں وہ فارمر پہلے بھی رہی ہیں گورنمنٹ کی پوزیشن میں. میری وہ فارمر کولیگ بھی تھیں جب میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں کام کرتا تھا. سینئر تھی مجھ سے، اور بڑی وہاں پہ ان کا بڑا نام تھا، اور بڑی انہوں نے جیسے کہتے ہیں اچھی پرفارمنس پر پھر بعد میں ورلڈ بینک چلی گئیں، لیو پر گئیں، پھر پاکستان آ گئیں، اسٹیٹ بینک میں لگ گئیں، وغیرہ وغیرہ. اور پھر وقار مسعود صاحب جو کہ سابق فائنانس سیکرٹری ہیں، وہ منسٹر آف اسٹیٹ کا رول ادا کر رہے ہیں. تو یہ تو خیر میں تو بڑی ایک ان کا انٹرو دے رہا ہوں. آپ ذرا تفصیل میں یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے اپوائنٹمنٹس پر، یہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. جی، وہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر ہے کہ نہیں ہے. یہ 90 ڈیز کے لیے آئی ہے، یہ 6 مہینے، بیکاز یو سی دس از دا کی کوشچن ٹو بی آنسرڈ. اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا کریں گے، کیونکہ اگر تو 90 ڈیز کے لیے آئے ہیں تو پھر تو پریٹی مچ کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. تو بٹ لیٹ اس اسیوم، ہم آپ کا وہ پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ چلے جی 90 to 180 ڈیز کے لیے آئے ہیں، یہ 3 سے 6 مہینے کے لیے آئے ہیں. تو frankly there isn't a whole lot you can do in 6 months time. Having said that, some کچھ کی چیزیں کی جا سکتی ہیں. I can go over those with you. میرے خیال سے شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں، I think it's a very very good choice. I mean she has a very good name. She's a very professional lady. انہوں نے جو پہلے بھی کام کیا اسٹیٹ بینک ایز اے اسٹیٹ بینک گورنر، انہوں نے اسٹیبلائز کیا تھا سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ٹائم پہ ابھی فائنانس منسٹری کا چارج سنبھالا ہے، دا موسٹ جس کو کہتے ہیں مشکل وقت ہے پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کی ہسٹری کے اندر. میرے خیال سے وقار مسعود صاحب جو ہیں وہ پراببلی ریونیو
डिवीजन का चार्ज उनको दिया जाएगा, सो वो एफबीआर वगैरह की तरफ देखेंगे। एंड आई होप कि अगर वो एफबीआर का देख रहे हैं तो उसके अंदर एफबीआर के अंदर जो चेंजेस हैं जिसकी हम बहुत बात करते रहे हैं उसका कम से कम कुछ बुनियाद तो डालेंगे। लेकिन वकार साहब के पास एक बहुत टॉल ऑर्डर, बहुत हाई माउंटेन टू क्लाइंब है। जो एफबीआर के रेवेन्यूज जो हैं वो आई बिलीव वो 9500 बिलियन के करीब इकट्ठा करना है। सो लेट्स सी वो उसके अंदर क्या करते हैं। एज फार एज जो आपकी फाइनेंस, इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह, देखिए अपहोल्डिंग ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, वो तो आई एम श्योर शमशाद साहबा जो है वो खुद रह चुकी हैं, तो इट्स समथिंग दैट शी विल परस्यू। दरमियान में मुदाखलत नहीं करेंगी। एंड देखिए जो की चीज मैं समझता हूँ जो वो कर सकती हैं इवन 6 महीनों के अंदर, तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि सारी चीजें छोड़ के तो प्राइवेटाइजेशन के पीछे पड़ जाए। ओके देखिए ये क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, इसके कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। एंड अगर इन्होंने ये कर लिया, ये देखिए 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर कोई खास चीज नहीं हो सकती है, लेकिन ये लो हैंगिंग फ्रूट अगर उन्होंने एक आधा भी कर लिया ना, पीआईए पकड़ लें, स्टील मिल्स पकड़ लें, डिस्कोस पकड़ लें, वो जो 7-8 हमारे डिस्कोस हैं उनमें से एक जो है उसको प्राइवेटाइज कर दें, ठीक तरीके से प्राइवेटाइज करें, तो उसकी बुनियाद एक पड़ जाएगी। यू सी यू विल शो द इनकमिंग फ्यूचर गवर्नमेंट कि जी अब आपने इसको कैसे करना है, और उनके ऊपर प्रेशर होगा फिर फ्यूचर गवर्नमेंट के अंदर कि जी अगर ये एक छोटी सी मियाद के लिए एक आई है गवर्नमेंट, अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आई थिंक उनको तमाम चीजें छोड़ के इसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे करना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन इसके ऊपर करें। कपल ऑफ अदर थिंग्स जो कि मैं सोच रहा था उसमें, देखें रोल ओवर उनको करना पड़ेंगे लोन्स वगैरह, वो यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना से, वो तो अब एक यूजुअल सी कहानी बन गई हुई है। एंड होपफुली शी विल प्रॉब्ली सिट डाउन क्वाइटली विद आवर चाइनीज काउंटरपार्ट्स, और कुछ रिस्ट्रक्चरिंग अगर हो सके चाइनीज लोन्स की, उसके ऊपर ये काम करती रहेंगी। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर प्राइवेटाइजेशन जो वो कर सकती हैं, वो आईएमएफ के साथ बैठ के एक 3 साल का जो एग्रीमेंट, जो ये 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट जब खत्म होगा मार्च के अंदर, उसकी बुनियाद रख सकती हैं। वो 3 साल का जो एग्रीमेंट होना है जो कि पाकिस्तान को बचा सकेगा फिर। सो आई थिंक इफ आई वाज टू समराइज, तो ये फाइनेंस, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, प्राइवेटाइजेशन, ये सारे के अंदर मेरे ख्याल से 2 टेक होम पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज प्राइवेटाइजेशन एंड नंबर 2 इज IMF का जो प्रोग्राम है उसको उसकी बुनियाद रखें। बड़ी अहम आपने बात कही है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा बताइए, आपका तजुर्बा भी रहा है प्राइवेटाइजेशन का, जो प्रोसेस था 90s में आपने करीब से भी देखा, बाद में भी, इतने कम टाइम में हारून भाई प्राइवेटाइजेशन हो सकती है? फर्स्ट करें, देखें जैसे लेट्स टेक द PIA फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, वो आपके ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होगा कि वो पहले आप पार्टीज को बुलाएंगे, बिडिंग होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ होंगे, ये 6 महीने में, 7 महीने में हो सकता है ये काम? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये पिछले 30 साल से हो रहा है। अच्छा, ठीक है।